الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تحفے کے طور پہ مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ساری کی ساری اسی مہینے کے اندر نازل کی گئی۔ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت سے رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور دوسرے عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے لوگوں کے لیے مغفرت ہوتی ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ اولہ رحمہ وأوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ اس مہینے کے استقبال کی ضرورت ہے، اور استقبال یہ ہے کہ پہلے سے اپنے آپ کو مستعد کریں، ذہنی طور پہ تیار کریں، ان اعمال کا عادی بنائیں جو اعمال ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک میں کرنے۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کے اندر جو ہیں قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ شغف رہتا ہے، تو ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور بعد کے ہمارے اکابر سے یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت یہ حضرات اس مہینے کے اندر کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ اور ہمارے تمام ہی اکابر جو گزرے ہیں اس دنیا سے، اور آج بھی فی زمانہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں قرآن کریم کی کثرت تلاوت مطلوب ہے، وہیں قرآن کریم کو صحیح مخارج اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بھی مقصود ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کثرت سے کی جائے، لیکن صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح اس کے حروف کی ادائیگی ہو، شد، مد، غنہ، اظہار، اخفاء، اور اس کی جو ہیں حرکات جس کو ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں عوامی زبان کے اندر، تو ان تمام چیزوں کے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ایسے ہی اپنے آپ کو رمضان سے پہلے فارغ کر لیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ اعمال کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ذکر تلاوت کا، عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دین کی محنت کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو فارغ کریں، ذہنی طور پہ تیار بھی کریں اور اپنے آپ کو پہلے سے فارغ بھی کریں۔ جو حضرات چھٹیاں لے سکتے ہیں بہت ہی مبارک ہے کہ وہ اپنے کاروبار سے، اپنے آفیسز سے اگر چھٹی ان کو مل سکتی ہے تو وہ رمضان کے اندر جو ہیں چھٹیاں لے کے اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، ورنہ اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ رمضان کے اندر کس وقت ہم نے تلاوت کرنی ہے، کس وقت ذکر کرنا ہے، کس وقت نوافل پڑھنے ہیں، کس وقت دعا کرنی ہے، کس وقت دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور یہ بہتر ہوگا کہ رمضان کے موضوع کے اوپر ایسی کتابیں جس کے اندر جو ہیں رمضان کے مضامین ہوں، رمضان کے مقالات ہوں، ایسی کتابوں کو پڑھا جائے۔ مقالات رمضان کے نام سے عنوان سے ایک کتاب آتی ہے، اور ایسے ہی بہت ساری کتابیں جو رمضان کے عنوان کے اوپر ہیں یا مسائل رمضان کے عنوان کے اوپر ہیں، کہ جس میں مفسدات صوم کا ذکر ہے، مکروہات صوم کا ذکر ہے، یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو روزے کی حالت میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ان کے روزے کے ساتھ تمام مفاسد چل رہے ہوتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چوری، رشوت، بہتان، الزام تراشی، ریاکاری، بدنظری، یہ سارے کے سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا روزہ جو ہے فقط ایک فاقہ ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرمائے کہ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی رات گزارنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے، کہ جن کو شب بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ان کی شب بیداری خلاف سنت ہوتی ہے، اس میں ایسے امور ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو رمضان سے متعلق، رمضان کے مسائل سے متعلق کتابوں کا پڑھنا، فضائل رمضان کا پڑھنا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندہلوی رحمہ اللہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب فضائل اعمال کے اندر ایک چیپٹر، ایک باب وہ فضائل رمضان کا رکھا ہے۔ اس میں بہت سی اس کی فصلیں ہیں، اور اس کے اندر جو ہے رمضان کے فضائل کے اوپر قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور مختلف قسم کے واقعات سے اس کتاب کو سجایا گیا ہے، اور بہترین کتاب ہے۔ رمضان کی تیاری میں، رمضان کے اوپر ابھارنے میں یہ کتاب جو ہے بہترین کردار ادا کرتی ہے، اور اکثر مساجد کے اندر اس کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اس میں بھی بیٹھا جائے، اس کو سنا جائے، اور اصل یہ ہے کہ خود اس کا مطالعہ کیا جائے۔ تو ان کتابوں کے پڑھنے سے، ان فضائل کے پڑھنے سے ایک جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ بیدار ہوگا، پیدا ہوگا، جو ہم کو رمضان کے قیمتی بنانے کے اوپر ابھارے گا۔ تو رمضان کا مہینہ، اس کا بھرپور استقبال کیا جائے، اپنے آپ کو نوافل کا عادی بنائیں، کیونکہ رمضان میں ہم نے اور آپ نے تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ پوری تراویحاں اہتمام کے ساتھ شروع سے آخر تک پڑھی جائیں، اور شوق اور جذبے کے ساتھ پڑھی جائیں، ایک ولولے کے ساتھ پڑھی جائیں، اور ایسی مساجد کا انتخاب ہو، ایسے حفاظ کا انتخاب ہو جو قرآن کریم کو صحیح تجوید سے پڑھتے ہوں، اور قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھتے ہوں، کیونکہ قرآن کریم کے شغف کا تعلق اس کی حسن صوت اور حسن آواز کے ساتھ بھی ہے، اور اس کی جو ہے حسن تجوید کے ساتھ اور حسن مخارج کے ساتھ بھی۔ اگر قرآن کو محنت سے پڑھا جائے گا، اچھی آواز میں پڑھا جائے گا، اچھی تجوید سے پڑھا جائے گا، تو سننے والوں کا بھی دل لگتا ہے، ورنہ بعض اوقات سننے والے بڑے اخلاص سے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے والے کی تلاوت و تجوید درست نہیں ہوتی، اس کی جو ہے آواز جو ہے اس معیار کی نہیں ہوتی، تو پیچھے والوں کا دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو قرآن کریم ہم نے رمضان کے اندر سننا ہے۔ ایک تو پورے رمضان تراویحوں کا پڑھنا، یہ مستقل ایک سنت مؤکدہ ہے، اور انہی تراویحوں کے اندر ایک مہینے کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا اور اس کا سننا، یہ مستقل ایک دوسری سنت ہے۔ ان دونوں سنتوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم تیار کریں، ہمارے مرد بھی، ہماری عورتیں بھی۔ مرد مسجدوں میں اہتمام کریں، عورتیں گھروں میں اہتمام کریں۔ اگر گھروں کے اندر کوئی حافظات ہوں تو وہ گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام اپنے گھر کی عورتوں کے اندر درمیان میں کھڑے ہو کے کر سکتی ہیں، تاکہ ان کا بھی قرآن محفوظ رہے۔ ایسے ہی رمضان سے پہلے ہم اپنی شاپنگ کر لیں، اپنی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ رمضان سے پہلے ہی ہم خرید لیں، تاکہ رمضان کے مقدس لمحات بازاروں کی زینت نہ بنیں، بازاروں کے اندر ضائع نہ ہو، تو اپنی ہم ضروریات کو رمضان سے پہلے ہی لے لیں۔ ایسے ہی اللہ توفیق عطا فرمائے تو کسی ایک غریب گھرانے میں ایسے لوگ جو کہ روزہ رکھتے ہوں، رمضان کا اہتمام اور احترام کرتے ہوں، ایسے گھروں کے اندر اگر ہم نے ایک گھر میں بھی افطاری اور سحری کے اعتبار سے راشن ڈلوا دیا اور ان کی مدد کر دی، ان کی ہیلپ کر دی، تو ان کے رمضان کے سارے روزوں میں ہمارا حصہ پڑ گیا، ان کی 30 افطاریوں کا ہم کو ثواب مل گیا، ان کی 30 سحریوں کا ہم کو ثواب مل گیا۔ تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ کریں۔ ایسے ہی کثرت ذکر کی عادت ڈالیں، کیونکہ رمضان کے اندر وظائف ہیں، رمضان کے اندر ذکر اذکار ہیں، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، اور مختلف اذکار و وظائف جن کا تعلق رمضان کے مہینے کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ہے، ابھی سے ان کا اہتمام کریں، تاکہ رمضان کے اندر ذکر بھی ہم کو آسان لگے اور ذکر پہ بھی ہماری طبیعت چلتی رہے۔ ایسے ہی انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاں ہم رمضان میں صدقات و زکوٰۃ دیتے ہیں، ابھی سے اس کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان کے اندر ہماری سخاوت میں اضافہ ہو جائے، رمضان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ میں اضافہ ہو جائے، خود بھی کریں، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم کو یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا، اے اللہ ہم کو رمضان تک باقی رکھ، سالم رکھ، سلامت رکھ، اور رمضان کو ہمارے لیے رکھ۔ تو یہ دعائیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، کیوں کہ اس مہینے کا مل جانا یہ ایک سعادت عظمیٰ ہے۔ یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے سال میں ایک مرتبہ بونس ہے، جیسے فیکٹریز میں، آفیسز میں بونس ملتے ہیں، ایک اضافی تنخواہ ملتی ہے، لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور بہت سے پھنسے ہوئے کام اس کی برکت سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان ہماری زندگی کا ہر سال کا بونس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سال کا بونس بھی اللہ ہم کو عطا فرمائے اور اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔